تھوڑا لمٹ لیس ہو کے چل رہے ہو، لیکن ہم تھوڑا طریقے اور سلیقے کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا، تصور کر تو بھی مر گیا، میں بھی مر گیا، ایسا نہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی بدھسٹ والی زندگی گزاری ہے، نہیں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، سب کچھ میں بھی کر رہا ہوں، آپ چلو تھوڑا ایکسٹرا مزے لیں۔ اگر مرنے کے بعد کوئی خدا نہیں تھا، کوئی قیامت نہیں تھی، کوئی عذاب، کوئی جزا، کوئی سزا کی فلسفی نہیں تھی، تو کہا کہ مرنے کے بعد نہ تو نقصان میں ہے میں نقصان، یا تو بھی تھا یا میں تھوڑا ایتھیکل ہو کے جیا، تو تھوڑا ان ایتھیکل، میں نے تھوڑا آنکھوں کی حفاظت کی، ہر کسی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی، اور تو نے لمٹ لیس ہو کے زندگی گزاری، تو جیا میں بھی ہوں، جیا تو بھی ہے۔ لیکن کیا مجھے ایک بات بتا، اگر دونوں مرے، اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں تھا تو نہ تو نقصان میں ہے نہ میں نقصان، لیکن یہ بتا اگر مرنے کے بعد کوئی خدا تھا، اگر مرنے کے بعد کوئی قیامت کا تصور ہے، کوئی جہنم اور جنت کا کنسپٹ ہے، تو کہا تو صبح سے شام تک نقصان میں ہے، اور بتا ہری صبح سے شام تک ہے۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں احتمال ضرر، اس کو اور آسان کر کے سمجھو، آپ یہاں سے اپنے گھر جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے گاڑی روکی، آپ اس کو نہیں جانتے، اس نے کہا آگے نہیں جانا، آگے والے روڈ پہ کسی بندے کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی یا فائرنگ ہو رہی ہے، 4 لوگ مر گئے ہیں، آپ ذرا اپنا راستہ بدلو فلاں جگہ سے، اب 2 ہیں، میں اس کو جانتا نہیں کون ہے، کیسی خبر دے رہا ہے، لیکن عقل کیا کہے گی، ہو سکتا ہے کہ کیا بول رہا ہو، سچ بول رہا ہو، راستہ بدلنے میں کیا ہے، بندہ آگے جائے گا، موت سے تو اچھا ہے کہ اپنا راستہ کیا کر لے، بدل لے۔ تو عاشق اترنے کا یہ سوچو، 1,01,000 کم 24,000 لوگوں نے آ کے خبر دی ہے، روڈ پہ کوئی ایسا بندہ تجھے بتائے جسے تو جانتا بھی نہیں ہے کہ آگے فائرنگ ہو گئی ہے، آگے سنیچنگ ہو رہی ہے، آگے یہ ہو رہا ہے، لیکن فوراً تمہارے اندر فیئر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ احتمال ضرر دیتے ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو، راستہ بدل کے دوسرا راستہ دیتے ہو، کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1,01,000 کم 24,000 نبیوں نے آ کے بتایا، وہ جوز ہوں یا کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں، سب نے بتایا کہ مرنے کے بعد کوئی نہ کوئی کائنات ہے، جزا اور سزا کا تصور ہے۔ تو کہا عقل کا یہ حکم ہے کہ میں زندگی ایسے گزاروں کہ جس کے بعد مجھے مرنے کے بعد اپنی گزری ہوئی زندگی کے لیے کیا ہونا چاہیے، ریسپانسبل۔ تو یہ عقل آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، اور یہ ڈر آپ کے وجود میں کس چیز کو پیدا کرتا ہے، بیلنس کو پیدا کرتا ہے۔ شجاعت مڈ میں ہونی چاہیے، انسان اتنا بھی شجاع نہ ہو جائے کہ شیر کے منہ میں چلا جائے وداؤٹ اینی کیلکولیشن، اور اتنا ڈرپوک بھی نہ ہو کہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے، مڈ میں ہو۔ اسی طرح وہ یہ امیجنیشن اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان کے اندر وسوسے کو اور وہم کو پیدا کرے، اور یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دے، کیونکہ یہ جو امیجنیشن کا پاور ہے یہ اینگر کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، یہ شہوت کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، یہ آپ کی ہر چیز کے ساتھ ریلیٹڈ۔ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو تو آپ کی امیجنیشن کیا کرتی ہے، کیلکولیشن کرنا شروع۔ آپ غصے میں آتے ہو تو آپ کا امیجنیشن کا پاور کیا کرتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، مختلف تصویریں آپ کے ذہن میں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فطری طور پہ ڈرپوک و شجاع نہ ہو تو یہ جو اس کا ڈر ہے، قوت یہ امیجنیشن اس کے ڈر کو کیا کرے گا، اور مضبوط کرے گا۔ مثال کے طور پر لائٹ چلی، آپ کمرے میں ہیں، پنکھا چل رہا ہے، فوراً ایک خیال آئے گا، تھوڑی سی آواز آئے گی، آپ کہیں گے گم میں ہوئی۔ اب یہ ایوری سنگل سیکنڈ جو گزرے گا، پھر ڈرپوک تو ہیں، اور وہ ایوری سنگل سیکنڈ میرے ڈر کو کیا کرے گا، تو امیجنیشن مضبوط کرے گا۔ اب مجھے اندھیرے میں کچھ شکلیں بھی نظر، اب وہ آواز بھی بڑھتی جائے، اب کوئی بلی بھی گزرے گی، میں کہوں گا کوئی بہت بڑا جن ہے، پوری رات میری نیند کو کیا کر دے گا، آرام کر دے گا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی اچانک سے کمرہ کھولے اور جناب کو کیا آ جائے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہو کہ مثلاً سپر پاور کا ڈیفینس منسٹر جب تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کے الفاظ کو دیکھا کر، وہ اپنے دشمن کے دل میں کیا پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا۔ اگلا اٹیک ایسا ہوگا، لاشیں بکھری ہوں، ہم تمہارے شہروں میں خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تاکہ دشمن کے وجود میں کیا پیدا کرے، خوف۔ امیر المؤمنین جب اٹیک کرتے تھے کہتے ہیں دشمن علی کی آنکھوں سے ہی ڈرتا تھا۔ اس طریقے سے واقعہ غالباً جنگ صفین کا ہے نا، اپنے بیٹے حنفیہ کو بھیجا امیر المؤمنین، اٹیک کر کے آیا، واپس آیا، مولا علی نے کہا کہ اور تیز اٹیک، پھر گیا لشکر نے، پھر ان کو پیچھے دھکیلا، پھر آیا، امیر المؤمنین نے کہا اور تیز دشمن، تیسری مرتبہ جب واپس آئے تو کہتے مولا علی بڑے جلال، اس کی تلوار کو سیدھا بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو علی کے بیٹے کی طرح اٹیک نہیں، تیری جنگ میں میرا اثر نظر نہیں آ رہا، شاید یہ تمہاری ماں کے دودھ کا غیرت دلائی کا، اور اٹیک کر رہے، بالکل تھک گئے، بالکل تھک گئے۔
تھا. اب لڑنے کی وہ بدن میں شاید صلاحیت نہ رہی, بٹھایا. پھر حسن حسین حضرت عباس کو بھیجا. کہتے وہ گئے اور لشکر کو چیرتے ہوئے واپس آئے. جہاں پہ امیر المومنین نے کہا, فرمایا دشمن پہ اٹیک کر رہے تھے, تمہاری نگاہ کہاں؟ کہا کہ بابا پہلی صف. جب دشمن پہ اٹیک کرو تو نگاہ آخری صف پہ ہو. جب ہدف انتہا کو بناؤ گے تو ابتدا کی دیوار کو توڑ پاؤ. یہ وہ سوچ تھی جو اہل بیت دیتے. ابھی جو آپ جنگ دیکھ رہے ہیں یہ نرف کی جنگ ہے, اعصاب کی جنگ ہے. وہ اسے ڈر دیتا ہے, اسے ڈر. میڈیا کیا ہے, کس کے ساتھ کھیلتا ہے؟ انسان کے اعصاب کے ساتھ. جنرل مشرف کو ایک فون گیا تھا, اس کا ایک فون گیا تھا, جنرل آپ یہاں ہمیں اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اور نہیں دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ حال ہوگا جو آپ نے سوچا بھی. مشرف کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا, حال ہوگا کیا. اسی خوف میں کوئی امیجنیشن انسان کو اتنا ڈرا دیتا ہے, آپ دشمن کے سامنے کیا ہو جاتے ہو. تبھی کہتے ہیں لیڈر کو کیا ہونا چاہیے, بہادر ہونا چاہیے. لیڈر ہی اگر ڈرپوک ہوگا تو پوری قوم کیا ہو جائے گی, ڈرپوک. کبھی امیر المؤمنین اگر اپنے لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں تو مالک حسین ابن علی اگر کسی کو بہادر بناتے ہیں تو عباس کو بناتے ہیں. اب حضرت عباس کو پتا ہے کہ مد مقابل مثلاً اگر 1000 لوگ کھڑے ہیں تو ایک بندہ 1000 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ سوچ بھی ذہن میں نہیں آنے دیتے تھے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اس شجاعت سے لڑتے تھے کہ ان 1000 کو بلیو ہو جاتا تھا اگر یہ آئے گا تو ہم سب کو کیا کر دے گا. اب دیکھتے ہیں جنگوں میں مختلف, کیونکہ بہادری تھی نا. اب 1000 لوگ ہیں, ایک آدمی 1000 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. ایک جنگ کیا تھی, 1 to 1 تھی. تو آپ جنگ بدر دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح تھی نا. ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن ایک ایک ہو کر لڑ رہے تھے, اور ایک ایک تن بتن جنگ میں کیا تھا, حضرت عباس یا امیر المومنین کوئی مقابلہ جو بھی آتا تھا دشمن سے ہو جاتا تھا. وہ جو دہشت, وہ جو حملے کی ترکیب ہوتی تھی, وہ جو رجز اہل بیت پڑھتے تھے, اس رجز میں آدھا دشمن کیا ہو جاتا تھا, مر جاتا. حملہ اس طریقے سے کرتے تھے. آج بھی جو بچے آپ کے اسپورٹ میں ہیں اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کے تیور ایسے ہونے چاہیے کہ دشمن آپ کے تیور کو دیکھ کے کیا ہو جائے, خوفزدہ. پہلے شکست اعصاب میں ہو, پھر شکست میدان میں ہو. اہل بیت نے کبھی اپنے اعصاب کو توڑنے نہیں دیا. زینب خاتون ہے لیکن یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اعصاب دیکھیں کتنے, لہجہ دیکھیں کتنا مضبوط ہے. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ زینب نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا, خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بی بی زینب نے امیر المومنین والی آواز نکالی کہ سننے والے یہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ لگ رہا ہے کہ علی خطبہ دے رہے ہیں. ایک عورت کی آواز نازک آواز ہوتی ہے, مرد کی آواز ایک بھاری آواز ہوتی ہے. یہاں لہجے سے مراد آواز نہیں کہ وہ کہے کہ میں گویا علی کی آواز سناؤں. لہجہ علی کا تھا, شجاعت علی کی تھی, الفاظ امیر المؤمنین والے تھے. جس طرح علی مستحکم اور محکم ہو کے بات کرتے تھے, اسی طرح کوئی نظر آ رہا ہے, بات کر رہا ہے کہ اس کے سخن میں, اس کے سینٹنس میں, اس کے لہجے میں ہمیں کس کی شجاعت نظر آتی ہے, شجاعت امیر المؤمنین نظر آ رہی ہے. تو یہ لہجہ ہوتا ہے, یہ شجاعت ہوتی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہیں پر قوت فہم آپ کو کیا بناتا ہے, تو پورا بازار جو چلتا ہے یہ کی وجہ. مثلاً کووڈ آ گیا, اب ویکسین لگاؤ, بچ جاؤ. اس طرح مارکیٹنگ کر کے چیزوں کو بیچا جاتا ہے. پہلے آپ کے اندر کیا پیدا کیا جائے گا, ڈر پیدا. پھر ڈر پیدا کر کے پروڈکٹ کو کیا کیا جائے گا, بیچا جائے گا. دوائیاں کیسے بکتی ہیں, کینسر ہے مر جاؤ گے یہ علاج کرواؤ, لاکھوں کا علاج بھی بندہ کروائے گا تاکہ میں کس سے بچ جاؤں, موت سے بچ. پہلے موت کا ڈر ہے, پھر دوائی خریدو گے تو یہ ڈر کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس طرح سے اپنی دوائی کو بیچا جاتا ہے. یہ پورا بازار جو آپ دیکھتے ہیں, ایک عرب ملک آتا ہے $500 ملین کا, پھر اس کے اندر خوف پیدا کیا, کیا ہے تجھے ماریں گے, یہ تجھ پہ اٹیک کریں گے. اب اتنا خوف پیدا کر دیا, وہ کہیں گے ایران تو آ جائے گا, یہ کل آئے گا ہمیں مارے گا, یا یمنی آئیں گے ہمیں مار دیں گے. تو وہ اتنے $1000 ملین کا کیا لیتے ہیں, پورے مڈل ایسٹ میں شیعہ دشمنی, شیعہ پروپیگنڈا, شیعہ اٹیک کریں گے, اور اس سے دشمن کیا کرتا ہے, اپنے اسلحے کو بیچتا ہے. پہلے خوف پیدا کر, پھر جب خوف کا بازار آیا پھر اپنے پروڈکٹ کو بیچنا شروع کر دو. کس نے سوچا تھا کہ لوگ ماسک بیچ بیچ کے ملینر ہو جائیں, ماسک ملینر ہو گئے لوگ. ایک وہ کنٹینر جو شاید $5000 کی اس کی ویلیو نہیں تھی, $1,00,000 میں نے کنٹینر بیچا, کیونکہ دنیا میں بازار کس چیز کا گرم تھا, خوف کا.
بعض لوگ اتنے ذہنی مریض ہو گئے تھے یہ لکوڈ سے جہاں کہیں دیکھو آگ صاف کرے، کھال اپنی تباہ و برباد کرے. اب کورونا تو نظر نہیں آ رہا لیکن خوف تو ہے، یہاں نہ بیٹھا ہو وہاں نہ بیٹھا ہو، کھانا نہیں کھا رہا جب تک ہاتھ صاف نہ کرے. ماسک لگا، رات کو سو بھی رہا ہے تو چہرے پہ ماسک لگا. اور اسی ماسک کی وجہ سے لوگ مر گئے، کیونکہ جب آپ سانس کو باہر نکالتے ہو تو آپ کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ فضا میں آتے ہیں اور مر جاتے ہیں، پھر آپ ایک فریش ایئر کو لنگس میں واپس لے کر چلے جاتے ہو. اب ماسک منہ پہ لگا دیا، فریش ایئر جا ہی نہیں رہی تو پھیپھڑے تباہ ہو برباد ہو گئے. آدھے لوگ تو خوف کی وجہ سے مرے. کہتے ہیں کہ ایک ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے جیل میں، ایک وہ سزائے موت کا قیدی، اسے کہا کہ دیکھو جناب اب الیکٹرانک چیئر پہ بٹھائیں گے تکلیف ہے، پھانسی دیں گے تکلیف ہے. ہم نے ایک نئی ترکیب ڈھونڈی جس میں آپ کو بڑے سکون سے موت. اس نے کہا کیسی ترکیب ہے؟ کہا ایک سوئی ہے، وہ بس آپ کو لگائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بڑی سکون سے دل رک جائے گا آپ کو تک. اسے روز بتایا، مینٹلی کیا ہو گیا، پریپیئر ہو گیا کہ مجھے سوئی لگے گی اور سوئی کے لگنے سے میں کیا ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد اسے کہا بس آپ کو سوئی لگا رہے ہیں، اور خالی سوئی بس اس کی باڈی میں ایسے لگائی اور بندے کی روح وہی کیا ہو گئی، پرواز کر گئی. کیونکہ مائنڈ جب کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا، مائنڈ نے جب ایکسپٹ کر لیا تو باڈی اسی طرح سے کیا کرتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے. یہ پاور آف امیج. ہماری نسلوں نے، ہمارے اسکولز میں، آج کون سا ملک ہے آپ کسی بھی اپنے بچے سے پوچھیں کہ سپر پاور کون ہے، کیا کہے گا، کیسے بولے گا. اس کو یہ عقیدہ بن چکا. مولوی سے بھی پوچھو گے نا کہ امریکہ سپر پاور ہے، ایک بچے سے پوچھو گے. اب میرا کیا بن چکا، میں نے جس کو اپنے ذہن میں سپر پاور بنایا میں اس سے لڑوں گا. زیادہ دور نہیں جاتا، عمرو ابن عبدود، مکے والوں کا سپر پاور عمرو ابن عبدود. ذہن بنا دیے تھے، اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا. دن میں ایک بکرا کھاتا ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. اب آپ یہ تو نہیں بول سکتے کہ ہمارے بیچارے اہل سنت بھائی بھی اس پہ بعض اوقات چڑھتے ہیں. 40 دن گزر گئے، نبی نے کہا غدن لاتین یتن رجلا کرارا غیر فرارا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. تو کہا ہر بندہ خیمے میں یہ دعا کرتا رہا، تسبیحیں چلتی رہی کہ علم کسے ملے، علم کی دعائیں کرتے رہے. اور جب نبی نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس بھونکتے ہوئے کتے کے منہ کو بند کرے، دعوت کون دے رہا، رسول. کون ہے جو اس بدبخت کے منہ کو بند، کیونکہ یہ خندق میں کودا اور کودنے کے بعد اس نے آواز دیا اے محمد، مذاق اڑا، اے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج. جانتا تھا یہ مکے کا مشہور بہادر ہے، گلی سے چلے تو بندے سے ڈرتے تھے، اتنا بہادر. اے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج. نبی نے کہا من لہذا الکلب، بھونک رہا ہے، کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں. اب ہم کہتے ہیں کوئی نہیں اٹھا. ہر بار کون اٹھے، امیر چلو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ ہو کہ بھائی یہ نظریہ بھی تو غلط ہے، آپ بولیں کہ سارے کے سارے کیا تھے، یہ جاتی ہے کہ سارے کے ساتھ علیہ باللہ مثلا ڈرپوک. فضائل امیر المومنین اپنی جگہ، یہ بولنا کہ سارے ڈرپوک تھے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایمان بھی تو بیٹھا اور بھی تو بیٹھے تھے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ سارے کے سارے کیا تھے. مسئلہ کیا تھا، شجاعت بھی تھی، شہادتیں مسلمان نے بڑی شہادت دی ہے، جنگ بدر میں شہادت دی ہے، جنگ احد میں کئی مسلمان شہید ہوئے، جناب حمزہ جیسے لوگ شہید ہوئے، سید الشہداء کا لقب ملا. ایشو کیا تھا، ایشو وہ خوف تھا. جب بولتے تھے کون ہے، کوئی اٹھتا بھی تھا تو پیچھے سے کوئی بولتا تھا بیٹھ جاؤ، نہیں پتا کتنا بہادر ہے. تو یہ تھا کہ ہم اس کو ہرا نہیں سکتے، جائیں گے تو مر جائیں گے. تو کوئی ایسا اٹھے جو اس کو کیا کرے، ہرا دے. تو وہاں پہ امیر اور سارے عرب جانتے تھے کہ اعصاب کے اعتبار سے امیر المومنین بڑے مضبوط شخصیت پائی جاتے تھے. امیر المومنین جنگ اعصاب. اگر آپ اپنے قوے وہم پر کنٹرول نہیں کرو گے آپ کبھی بھی مجاہد فی اللہ نہیں بن سکتے. اسی وہم کو شیطان استعمال کرتا ہے خاتون کو، اسی وہم کو شیطان استعمال کرتا ہے جوان کو گمراہ. یہ سارا گیم کس چیز کا ہے؟ میں نے کہا کہ اسلحہ کس سے بیچا جاتا ہے، کریٹ کر کے. اب سردی آنے والی ہے، سردی آنے والی ہے، مائنس میں جانا ہے تو جیکٹس بکتے ہیں، بکیں گے نا. لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، جنگ ہو رہی ہے، یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. پاکستان سے فون آ رہا ہے کہ پیٹرول کی ڈگی بھروا لو، پیٹرول مہنگا ہونے والا. اب لوگوں کو یہ دماغ نہیں ہے کہ ہم جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اس کے اگینسٹ نکلیں، وہ فوراً پیٹرول پمپ کرش ہو جائے. کیونکہ کیا ہے دماغوں میں ڈر ہے، خوف ہے. خوف کو پیدا کر کے دشمن آدھے تعویذ والے مولوی پہلے کیا پیدا کرتے ہیں، خوف ہوگا تو 4 لوگ تعویذ لینے آئیں. خوف نہیں تو کیسا تھا، خوف کے ذریعے. خاتون نے یوکے سے فون، مولانا میرے شوہر کے ساتھ میرا کیا مسئلہ ہے. ایک تو خوف یہ تھا کہ توجہ نہیں دے رہا، محبت نہیں دے رہا، خوف ہے کہیں کر لے.
نا معاملات 1-2 مہینہ ہمارے پہ اچھے چلے. کیسے اچھے چلے؟ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے کچھ بھیجی انہیں کی، اور اس کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بڑا ٹین رہا توجہ بھی دے. اب ہمیں تو لوجی کا پتا ہے، مولوی ہے تو ظاہر ہے وہ کرتے ہیں، مولانا صاحب چل رہا ہے تو چلنے دو. تو میں نے ایڈوانس میں ان سے پوچھا، میں نے کہا انہوں نے کیا بھیجا؟ تو کہا کہ انہوں نے مشہد سے 2 کلو، اور کہا کہ یہ پڑی ہوئی چینی ہے، ہم نے دعا پڑھی ہے. میں نے کہا پھر یقیناً انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ آپ کے شوہر کو میٹھا پسند ہے. میں نے کہا میٹھے کے بڑے شوقین ہیں. میں نے کہا پھر یہ پوچھا ہوگا میٹھے میں کیا پسند ہے؟ میں نے کہا چائے وہ زیادہ پی. پھر میں نے کہا یہی بولا ہوگا کہ چائے میں کیا کر دیں. ہاں مولانا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اسی طرح ہوتا ہے، چینی میں بڑا اثر ہوتا ہے. اور تو میں نے کہا اب مسئلہ کیا ہے؟ کہ مولانا مسئلہ چینی ختم ہو گئی اور مولانا سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو اب کوئی 15-20 دن ہیں ہمارا جھگڑے، اور یہ سارے سلسلے انبن یا بے رخی شوہر کی میری طرف زیادہ. میں نے کہا کہ زرانہ کتنا لیا تھا؟ تو کہا کہ اراؤنڈ 500 پاؤنڈس، 2 کلو چینی جو آپ کے سمجھے $800-900 بنتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بھائی مجلسی مولانا سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا. 2 کلو چینی بغیر محنت کے. یہ کاروبار فیئر کا کاروبار. میں نہیں کہتا دعا میں اثر نہیں، لیکن ایک خوف خاتون میں میرا شوہر یہ نہ ہو جائے، میرا شوہر وہ نہ ہو جائے. ایک تو ہم نے بندوں سے اتنی محبت کر لی کہ ہم خدا کو بھول، اس سے ہم نے آزاد کرنا ہے. اسلام کہتا ہے اپنے میاں سے حق اور حقوق مانگو. ہمارے ہاں شادی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مرد سمجھتا ہے میں نے عورت کو خرید لیا، عورت سمجھتی ہے میں نے خرید لیا، اب یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. اب نہ ماں کا ہے، نہ بہن کا ہے، نہ دوسری کا ہے، نہ تیسری. یہ کس کا ہے؟ کنسیپٹ آف بائنگ نہیں ہے. عقد کا مطلب ہے کانٹریکٹ. کانٹریکٹ میں کچھ ذمہ داریاں آپ کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ان دونوں نے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اللہ کو بھی جواب دہ ہے، شریعت کو بھی. ایسی خواتین کو ہم نے دیکھا میاں نے دوسری کی، وہ ٹوٹلی سائیکولوجیکلی بیمار پڑ گئے. ڈپریشن، انزائٹی، جیسے اس بندے کے بعد اس عورت کی زندگی کیا ہو گئی ہے. اور ایسے مردوں کو دیکھا بیوی چھوڑ کے چلی گئی، مجنون بن گئے کہ مولانا اتنی زندگی تھی. جناب زندگی ختم ہونے کا نام نہیں ہے. کانٹریکٹ ہے، ادب کے ساتھ چلو، اخلاق کے ساتھ چلو، ضرورتوں کو پورا کرو جو اللہ نے کہا ہے. اصل محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے. اولاد اللہ کی محبت میں پیدا کر رہے، اطاعت اللہ کی محبت میں کرو، رشتہ اللہ کی محبت میں بناؤ کہ ہم کسے راضی کرنے کو آئے ہیں؟ اللہ کو. ورنہ کوئی دنیا کا شوہر نہیں ہے جو بیوی کو کیا کر سکے؟ راضی کر سکے. اور شاید کوئی ایسی بیوی نہ ہو جو شوہر کو کیا کر سکے. ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے کہ بھائی عادل مولوی وہ ہے جس کے پیچھے. میں نے کہا ایسا مولوی تو آپ کو کہیں نہیں ملے. آپ بولیں کہ بھائی مولوی سے اس کی بیوی راضی ہے کہ نہیں ہے، بہت کم آپ کو ایسے مولوی ملیں گے ماشاء اللہ ممبر پہ بیان کرنے نہیں. تو پوچھا گیا کہ میں نے لیے کہ مولانا 500. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ ان کو ہم نے مختلف طریقوں سے سمجھایا، اب یہ دعا پڑھ کے آپ جاری رکھیں جو آپ کو سمجھانے کی. مسئلہ تھا سائیکولوجی. اس طرح پہلے کیا ہوتا تھا کہ شوہر جب گھر آتا تھا تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، سر میں درد، بزنس کی پریشانیاں، باہر کے مسائل، دروازے پہ جیسے آیا تو بیوی نے شکایتیں. اس نے کہا کہ خاتون خانہ سر میں درد ہے، کب چائے کا مل جائے. صبح سے شام تک بچوں کے لیے کام کروں، محنت کروں، زحمت کروں، کپڑے دھوں، برتن دھوں، اور آتے ہی آپ کیا مانگنے شروع ہو جاتے ہو؟ چائے کا کپ. اب وہ چائے کے کپ کے لیے اس کو 10 سننی پڑتی، اور 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد شاید کوئی چائے کا کپ آ جاتا. ایکشن کا کیا ہوتا ہے؟ ری ایکشن ہوتا ہے. اسے شکایت کے شوہر اچھا نہیں، اسے شکایت کے آتے ہی یہ کیا ہو جاتی ہے؟ باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے. اب بیچ میں آ گئے مولانا صاحب. انہوں نے کہا کہ اس کو چائے میں چینی ملا کر. اب یہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا شوہر گھر میں آیا، کیونکہ مولوی نے کہا تھا چینی ملا کر دو. شوہر کو کہنا بھی نہیں پڑا چائے بنا. پہلے سے چائے کا کپ لے کے کھڑی تھی، ضرورت ہی نہیں پڑی. اب یہ بھی پریشان کہ پہلے 100 بار مانگنے پہ نہیں ملتا تھا، اب گھر آتے ہی میرے لیے چائے کا کپ کیا ہے؟ تیار ہے. اب 4 گھنٹے نہیں گزرے پھر پوچھا آپ چائے پیئیں گے؟ کہ مانگا ہی نہیں، اور اس نے کیا پوچھ لیا؟ چائے کا پوچھ لیا. اب 24 گھنٹے میں 3 کپ 2 کپ 4 کپ. اب شوہر بھی تو دیکھے گا نا، خوش اخلاق ہوگا. اب مجھے مانگنا ہی نہیں پڑ رہا، میرے بن مانگے یہ چائے دے رہی ہے. اب شوہر نے بھی ری ایکشن دینا کر دیا، اچھے سے بات کر دی. اب یہ کہنے لگی ہاں کمال شروع، اثر شروع کر دیا. جناب یہ چینی کا اثر نہیں تھا،
تیرے اخلاق کا. ماشاءاللہ. فارسی کا ایک جملہ بڑا پیارا جملہ کہتے از محبت خارہا گل میں، کہتے محبت سے کانٹے بھی پھولوں میں بدل. اگر گھروں کے اندر اخلاق اچھا ہو جائے، رفتار اچھی ہو جائے، اینگر مینجمنٹ ہو جائے، اپنے قوی وہم کو تھوڑا کنٹرول کر دیں. خواتین کے اندر ایک سب سے بڑی خامی جو پائی جاتی ہے، جس کو ہر انسان کو صحیح کرنی اگر مردوں کے اندر بھی ہو، وہ اسپیشلی خدا نے ہماری ماؤں بہنوں کا جو قوی امیجنیشن ہے وہ ہم سے زیادہ مردوں کے اندر میگا مینجمنٹ ہو، خواتین کے اندر مائکرو مینجمنٹ ہو. آپ میں سے کتنے مرد ہیں جن کو یاد ہو کہ شادی کس ڈیٹ کو ہوئی؟ خواتین کو یاد ہوتا ہے، اور اکثر جھگڑے اس پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو تو یاد ہی نہیں شادی کب ہوئی تھی. بعض اوقات ایسے ایسے سوال ہوتے ہیں، جب نکاح ہوا تھا آپ کو یاد ہے میں نے کس کلر کا جوڑا پہنا؟ آپ کہیں گے جناب مجھے کل کا کھانا یاد نہیں ہے. لیکن خواتین کو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یاد ہوتی ہیں. مائکرو مینجمنٹ میں ان کا دماغ چلتا ہے. خدا نے ان کو ایسا بنا کیونکہ انہوں نے کس کو پالنا تھا؟ تو یاد رکھنا ہے بچہ کس چیز سے بیمار ہوتا ہے، کس چیز کے کھانے سے کیا ہوتا ہے، کب اسے بھوک لگتی ہے، تو وہی بچہ باپ کو دیں تو بچے کا تو کیا ہو جائے؟ تناس ہو جائے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، ماں سے پوچھے گا اماں یہ کیا ہے بولے گی، دوبارہ پوچھے گا اماں کیا ہے بولے گی، تیسری بار 10 بار بھی پوچھے ماں بتاتی رہے گی. باپ سے پہلی بار پوچھے بول دے گا، دوسری بار پوچھے تیسری بار تو بولے گا چڑیا نہیں چڑا ہے بھائی. اس کا جو ٹیمپر لیول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، چھوٹ ٹیمپر ہوتا ہے، کیونکہ میگا مینجمنٹ کرنا اس کا کام ہے. مائکرو مینجمنٹ کس کا کام ہے؟ اب اس مائکرو مینجمنٹ کی وجہ سے اس خاتون کے اندر جو ایموشنز لیول ہوتا ہے یا کوئی امیجنیشن بہت زیادہ پاورفل. اب کیونکہ پاورفل ہے تو زن کا خدشہ بہت زیادہ ہو. بڑا مزہ آتا ہے پڑوس کی خاتون نے کیا کیا، خالہ نے کیا کیا، یہاں سے فون کریں گی پاکستان، اس گھر میں کیا جھگڑا ہوا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں غیبت سے کیا کرو کہ کیا تباہ ہوگا؟ تمہارا گھر تباہ ہوگا، تمہاری مینٹل ہیلتھ تباہ ہوگی. یہ چیز تمہارے اندر ہے اور واقعا سننے میں مزہ بھی آتا ہے. تبھی معصوم فرمایا ایسے مردوں کو حلویت پسند نہیں کرتے جو خواتین کی محفل میں زیادہ بیٹھتے ہیں. بعض مردوں کو مزہ بڑا آتا ہے بیٹھ جائیں اور ان کی باتیں سنیں. وہ فرماتے نہیں تمہاری عقل کیا ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا جو مینٹل اسٹرکچر ہے وہ اس طرح اللہ نے نہیں بنایا. تو اگر کوئی خاتون چاہتی ہے اس کا گھر بچے تو معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے، وہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ فرمایا سوء ظن کرنے سے پہلے 70 مرتبہ حسن ظن کی، نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو. مثال دے رہا ہوں، آپ نے کسی مومن کو روڈ سے جاتا ہوا دیکھا اور ساتھ میں کوئی بندہ اس کے ساتھ جاتا تو فوراً آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ بھئی جس کے ساتھ جا رہا ہے وہ شرابی آدمی، تو لگتا ہے یہ بھی جناب پٹڑی سے. پہلا خیال کون سا آتا ہے؟ برا، نیگیٹو. معصوم فرماتے نہیں پازیٹیو تھنکر بنو. یہ تمہاری عقل کی ہیلتھ کے لیے، پاور آف امیجنیشن کی ہیلتھ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ٹریننگ ہے. اپنے برین میں وہ مسلز بنانا شروع کرو کہ برا نہ سوچیں بلکہ کیا سوچیں. ہمارے یہاں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ برا سوچنے کا خیال. ہم بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں، سب سے پہلے برا سوچتے ہیں. فرمایا نہیں، پہلے کیا سوچو. مثلاً بھائی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، اس کو ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اس لیے گیا ہو سکتا ہے اس نے پیسے قرضے پہ دیے ہو واپس لے. امام فرمایا ایک نہیں، اپنے مائنڈ کو 70 ٹائم کیا دو اچھا خیال. 70 کا مطلب ہے انلمیٹڈ اچھے خیال، تو مطلب برا سوچو ہی نہیں. اس نے کہا امیر المؤمنین کیا کروں؟ اگر 70 مرتبہ اچھا سوچنے کے بعد بھی 71ویں بار برا خیال آیا، یہ بندہ کتنا لیچڑ ہوگا جو کہے کہ مولا 70 مرتبہ اچھا خیال سوچنے کے بعد 71واں مرتبہ کیا آیا میرے اندر؟ برا خیال آیا. امام نے فرمایا مسکرا کے، امام فرمایا اگر 71واں مرتبہ برا خیال آئے تو اپنے آپ کو کہو کہ اے نفس بدبخت میں تجھے 70 خوبیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ ہٹ کر سارے مسائل اور نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. کہ 5 منٹ کے لیے ماں سے بات کرنے گیا، پیچھے خاتون خانہ کیا سوچ، بیٹا کہیں گیا خاتون خانہ کیا سوچ. یہ بھی نہیں کہ کھلا چھوڑ دو بس اچھا ہی سوچنا ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں عقل کے دائرے میں اپنے ذہن کو برے خیال کی طرف جانے. اسلام بڑا پیارا دین ہے. غیبت کرنا کیا ہے؟ بعض جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے، ایک ہی ایکشن ہے. ہم وہابی نہیں، ہم دین حکمت والے. غیبت حرام، پھر بعض جگہوں پہ ثواب ہے. ثواب کیسے ہے؟ مولانا مثلاً آپ کے کینیڈا میں آئے، دل کیا کہ کوئی بزنس کریں. مومن نے کہا مولانا آ جائیے ہمارے ساتھ بزنس، آپ کے پاس کتنے پیسے؟ ہم نے کہا بھائی اتنے پیسے ہیں اور آپ ہمارے مولانا ہمارے سلیپنگ پارٹنر بن جائیے، ہمارا بزنس بڑا اچھا ہے، آپ پیسے دے دیجیے، پروفٹ ہوگا. مولانا بزنس
مولانا صاحب نے آپ سے آ کے پوچھا یہ بندہ کیسا ہے, کیسے مانگ رہا ہے, غیبت تو نہیں کروں گا. اور آپ کو پتا بھی یہ تقریباً یہ 8-10 مولویوں کے جیب اسی طرح خالی کر چکا ہے. آپ نے کہا نہیں, مولانا نے کہا کہ کیا غیبت کرنا کیا ہے, نہیں یہاں غیبت کرنا. اب یہ نہیں کہ آپ اس کی بزنس کی جو چوریاں ہیں وہ امام بارگاہ میں بورڈ لگا دو, ایسا بھی نہیں. کہا کہ نہیں, جو بندہ آپ سے پوچھنے آئے اسے بتاؤ کہ جناب اس کی بندے کے اندر کیریکٹر وائز یہ مسائل ہیں, آپ اس سے بزنس نہیں کریے گا, آپ کو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. یہاں غیبت کرنا کیا ہے. دوسرا مسئلہ, کوئی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے کسی جوان کے ساتھ, کمیونٹی میں آیا, ذمہ داروں سے پوچھنے لگا کہ بھائی آپ بتائیے جوان کیسا ہے, کردار کے حوالے سے, کیریکٹر کے حوالے سے, ڈیلنگ کے حوالے سے. تو آپ نے کہا نہیں, غیبت کرنا کیا ہے, بیٹی کی زندگی بچانا کیا ہے. اہم اور مہم کی چیزوں کو جانو. تو ایک ہی چیز کبھی حرام ہو جاتی ہے, وہی چیز کبھی کیا ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, بعض جگہوں پہ کسی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے, اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے, جان بچانے کے لیے, ناموس بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے. وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ میں نے کس چیز کو کہاں کرنا ہے. یہ تعلیم آپ کی عقل کو کون دیتا ہے, محمد, اور کہ میں نے پراپر اپنی باڈی اور ایموشنز کو اگر میں نے مینج کرنا سیکھ لیا, یہی معرفت ہے. یہیں سے ایمان کیا ہوتا ہے. اب آئیے کر, وقت بہت ہو گیا, لیکن 2 محرم کو شمر نے کہا کہ خیمے ہٹا دو, عباس کو بڑا جلال آیا, تلوار نکالی, اپنی تلوار کی نوک سے زمین پہ ہاتھ کھینچ, اتنے جلال میں تھے. اگر کسی کو جرت ہے تو اس لکیر کو پار کر. میں نے فرماتی آوازیں آ رہی تھیں, بڑے اطمینان سے خیمے بیٹھے تھے کہ عباس ہے تو کون آئے گا. میری خیمے میں بیٹھی تھی یہاں اب عبداللہ خیمے, اور محسوس کیا کہ امام حسین کہ بھائی بہن تجھ میں قربان ہو, ایسے بچے ایسے بھائی دلاور تیرے پاس, کیا ہوا ہے حسین. تو فرمایا کہ سنا تو ہوگا, عباس نے خط کیا, دشمن نے للکارا ہے اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی میں ضرورت ہے تو آگے آ کر. عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت ہے, ہمارے خیموں کو ہاتھ ہے, اس میں ضرورت ہے حرم رسول کی توہین کرے. ہمیں جانتا ہوں زینب, ہو ہی نہیں سکتا. تو حسین آپ کیا چاہتے ہیں, زینب میں نہیں, اگر کہا ہے خیمے ہٹا دے تو چاہیے گا. بیوی نے عرض کیا پریشان کیا بات ہے, آج تک ہوا کہ آپ عباس کو تو عباس نے نہ بولا. تو اللہ نے کہا کہ بہن زینب ایسے حسن کے جنازے پہ تیر چلے تو میرے شیر نے تلوار نکالنا چاہیے. میں نے کہا عباس ابھی نہیں, کربلا کر. بہن زینب اس نے دربار میں بلا کے بیعت مانگی, بیعت